السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ گھر جا کر بھی دعا مانگے کہ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ الحمدللہ، کیونکہ پڑھنے کا فائدہ جبھی ہے جب انسان کے عمل میں تبدیلی آئے۔ آج ہم انشاءاللہ کتاب سے براہ راست احادیث پڑھیں گے، ان کو سمجھیں گے اور انشاءاللہ تعالی پھر آپ آگے بھی شیئر کریں گے اس کو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتن، اعوذ بالله من سوء الفتن، اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة، ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جب کبھی انسان کے اوپر کوئی پریشانی ہو، تکلیف ہو، مصیبت ہو، وہ محسوس کرے کہ وہ کسی فتنے کا شکار ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی کی طرف رجوع کرے، اللہ تعالی سے اپنے معاملات کو خاص کرے۔ جب انسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ سے درست ہو جاتا ہے تو بندوں سے خود بخود درست ہو جاتا ہے۔ ہمارے تمام احوال کی، دنیا اور آخرت کے، ان تمام کی اصلاح جو ہے، ان کی درستگی جو ہے وہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے دلوں کا مالک بھی وہی ہے اور ہماری باقی چیزوں کا مالک بھی وہی ہے، اور جس کو وہ عطا کر دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس سے وہ کسی نعمت کو، کسی چیز کو روک دے پھر اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا، دے نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کے لیے انسان کو دعا کے ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنے چاہیے، خاص طور پر نماز، اور نماز میں بھی نوافل کا اہتمام، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور پھر نوافل میں خاص طور پر تہجد کی نماز کا اہتمام۔ پھر اسی طرح صدقہ و خیرات، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور صدقے سے انسان کے دل کی تنگی دور ہوتی ہے۔ اپنا مال، وقت، اپنا علم لوگوں کے ساتھ شیئر کریں۔ پھر اسی طرح علم دین حاصل کریں، صحیح اور غلط کا فرق پہچانیں، صرف لوگوں کی باتوں اور جذباتی باتوں میں آ کر اپنے طریقے اور اپنے کام اور اپنے مقصد زندگی کو نہیں بدلیں، بلکہ قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کریں۔ پھر اسی طرح جو علم حاصل کریں اس پر عمل بھی کریں، اور علم صرف وہ نہ ہو کہ جس میں صرف ظاہری حلال و حرام کا فرق پتہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کا بھی تزکیہ کریں، اپنے دل کا تزکیہ کریں، دلوں کو روشن کریں، اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ پھر اپنے اندر خاص طور پر صبر و تحمل پیدا کریں، کیونکہ کوئی مصیبت جب آتی ہے تو اس کے جانے میں وقت لگتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ادھر ہم کسی مشکل میں گرفتار ہوئے اور ادھر اچانک وہ ختم ہو گئی۔ ایک چیز آتی ہے اور پھر جاتے ہوئے وقت لیتی ہے۔ جب انسان صبر و تحمل اور برداشت سے کام لیتا ہے تو بہت سی مشکلات سے آسانی کے ساتھ نپٹ لیتا ہے، لیکن اگر جلد بازی سے کام لیتا ہے، بے صبری سے کام لیتا ہے، رونے دھونے اور چیخنے چلانے اور غلط قسم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے، تو اس سے نہ صرف یہ کہ اس کی اپنی پریشانی بڑھتی ہے بلکہ اس کے آس پاس کے لوگوں کی پریشانی بھی بڑھتی ہے، اور مشکل یا مصیبت یا تکلیف یا فتنہ اسی وقت دور ہوتا ہے جب اس کے جانے کا وقت ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ہے کہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات درست رکھیں، لوگوں کے ساتھ تعصب نہ برتیں، بغض اور عناد کو اپنے دل سے نکالیں،
تعصب کیا ہوتا ہے کہ کسی سے اختلاف ہونے کی صورت میں اس کی اچھی بات بھی نہ لی جائے اور پسندیدہ ہونے کی صورت میں غلط بات بھی لے لی جائے. تعصب حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے سے روک دیتا ہے انسان کو. تو انسان ہمیشہ اپنا معیار حق اور باطل کا قرآن و سنت کو بنائے، اپنی پسند و ناپسند اور اپنی خواہشات کو نہ بنائے. پھر اسی طرح نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، سستی اور غفلت سے بچیں، کہیں وہ وقت نہ آ جائے کہ نیکی کا موقع ہی چھن جائے. پھر فتنوں کے مواقع سے حتی الامکان بچیں. سنی سنائی باتوں پہ کان نہ دھریں، اپنے مقصد زندگی کی طرف نظر رکھیں، اپنے آپ کو تعمیری کاموں میں لگائے رکھیں، تخریب کاری سے بچیں. پھر احترام انسانیت بہت ضروری ہے. عام انسانوں کا احترام کریں، آپس میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا پاس اور لحاظ رکھیں. دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں دیر نہ کریں کیونکہ حقوق العباد کا حساب زیادہ ہوگا. پھر اسی طرح اگر کسی سے اختلاف رائے ہو تو اس صورت میں قرآن و سنت ہی کو اپنا معیار بنائیں. جلد بازی سے کام لیتے ہوئے مخالفت اور بد اخلاقی پر نہ اترے کسی کے ساتھ بھی. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اگر کہیں نقطہ نظر میں اختلاف ہو گیا تو ایک دم غصے میں آ جاتے، ایک دم چیخنا چلانا شروع کر دیتے، ایک دم دھمکیوں پہ اتر آتے یا دوسرے کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں. ایک دین پڑھے ہوئے شخص اور ایک نہ پڑھے ہوئے شخص میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. جو دین پڑھا ہوا شخص اور خاص طور پر قرآن پڑھا ہوا تو اس کا اخلاق ہی قرآن ہوتا ہے. اور قرآن میں پیغمبروں کا اخلاق ہمیں جو بتایا گیا ہے اور جس طرح انہوں نے اپنی قوموں کے ساتھ معاملہ کیا اور لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا، اس سب کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس میں کتنا صبر اور کتنا حوصلہ تھا اور دوسروں کے لیے کیسی خیر خواہی تھی. پھر اسی طرح اگر آپ کوئی سچی بات کر رہے ہیں، کلمہ حق کہہ رہے ہیں، تو اس میں بھی اسلامی اقدار اور آداب کا خیال رکھیں. اگر کسی کے ساتھ آپ کا اختلاف رائے ہو جاتا ہے، چاہے گھر کے اندر چاہے باہر، تو اس میں بھی اپنے دلوں میں وسعت رکھیں، دوسروں کی آراء کو کھلے دل سے سنیں اور خیر خواہی سے کام لیں. اپنی ترجیح آخرت کو بنائیں. جب انسان دنیا کو ترجیح بناتا ہے تو ہی زیادہ فتنوں کا شکار ہوتا ہے. تو فتنوں سے حفاظت کے لیے انسان اپنے مرنے اور مرنے کے بعد کی دنیا اور زندگی کو یاد رکھے کہ ایک دن ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور پھر ہمیں اپنے سارے اعمال کا حساب دینا ہے، جواب دینا ہے. کوئی دوسرا شخص ہمارے حصے کا جواب نہ دے سکے گا. اس لیے جو کچھ کریں شرح صدر کے ساتھ کریں، اپنے پورے دل کے اطمینان کے ساتھ کریں، کسی کے دباؤ میں آ کر نہ کریں، اور بندوں کی رضا سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھیں. کتاب الفتن نکال لیجئے. آپ کے پاس کتاب ہے؟ کس کے پاس نہیں ہے؟ کیونکہ حدیثیں کتاب سے پڑھی جائیں گی اور کتاب آپ کے سامنے ہونی چاہیے. اور نہ صرف یہ کہ اپنے لیے کتاب لیں بلکہ آپ میں سے سب ایک کتاب دوسروں کے لیے بھی لے لیں. معمولی سی قیمت ہے اس کی، جو آپ دوسروں تک بھی ان احادیث کو پہنچا سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اپنی سوچ کو قرآن و سنت کے مطابق کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری کا کتاب الفتن، فتنوں کے بیان میں. باب ما جاء فی قول اللہ تعالی واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يحذر من الفتن. باب اس بات کا بیان جو اللہ تعالی کے قول میں آیا ہے، اور اس فتنے سے بچو جو ظالموں کو خاص نہیں پہنچتا، یعنی اس میں ظالم اور غیر ظالم، خاص اور عام، سب اس میں پس جاتے ہیں. تو اس سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے کہ انسان فتنوں سے حد الوسع بچ کر رہے، اور پھر فتنہ و فساد کی صورت میں انسان ایسی چیزوں سے پرہیز کرے جو اسے کسی برے انجام سے دوچار کرنے والے ہوں. اور پھر جب کسی قوم کے اندر ایسی کوئی چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے، جیسے لوگوں کے آپس میں لڑنا جھگڑنا، اختلاف کرنا اور اختلاف کا مخالفت میں بدل جانا، تو ایسی صورت میں انسان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، خود کوشش کر کے بچتا بھی رہے اور دعاؤں سے بھی مدد لے، اور کوئی ایسے کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے انسان کسی فتنے میں پڑ جائے. اور پھر خاص طور پر اس فتنے کے اس کی سزا اور اس کا جو وبال ہے
اس سے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی نافرمانی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا کوئی عذاب تم پر آئے اور پھر وہ صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا کہ جنہوں نے غلط کام کیے ہوں گے، وہ ان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا جو اس میں شامل نہیں تھے. تو اس سے ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کو بھی غلط طرف جانے سے روکے، یعنی صرف اپنی ہی فکر نہ کرے بلکہ اوروں کو بھی منع کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنی امت کو فتنوں سے ڈراتے تھے، یعنی بیان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کہ آپ نے اپنی امت کو فتنوں سے آگاہ کیا، خبردار کیا، ڈرایا. حدثنا علی بن عبد اللہ حدثنا بشر بن السری حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابی ملیکۃ قال قالت اسماء عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال انا على حوزی انتظر من يرد علی فيؤخذ بناس من دونی فاقول امتی فيقول لا تدری مشوا على القهقرى قال ابن ابی ملیکۃ اللهم انا نعوذ بک ان نرجع على اعقابنا او نفتن. ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے بشر بن سری نے بیان کیا، کہا ہم سے نافع ابن عمر نے بیان کیا، انہوں نے یعنی عبداللہ ابن ابی ملیکہ سے انہوں نے کہا اسماء یعنی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں اپنے حوض پر اپنے پاس آنے والوں کا انتظار کر رہا ہوں گا، یعنی آپ پہلے پہنچ جائیں گے وہاں. بس کچھ لوگ میرے سامنے سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی وہ آ رہے ہوں گے اور ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، آنے نہیں دیا جائے گا، روک دیا جائے گا. تو میں کہوں گا یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو وہ کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے. ابن ابی ملیکہ کہا کرتے تھے اے اللہ بے شک ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اس بات سے کہ ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائیں یا ہم فتنے میں مبتلا کیے جائیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے نام پر کوئی ایسا کام کرنا جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو وہ بدعت کہلاتا ہے، یعنی جس کو ہم کار ثواب سمجھ کے کرتے ہیں ایمان میں، عبادات میں، عقائد میں، تو وہ بدعات قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری کا سبب بن جائے گی. انسان حوض کوثر پر نہ جا سکے گا. اس لیے بہت محتاط ہونا چاہیے کہ جس چیز کو آپ دین سمجھ رہے ہیں کیا واقعی وہ دین کا حصہ بھی ہے یا نہیں، کیونکہ بعض چیزیں تو دین کے خلاف ہوتی ہیں اور ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں، نظر بھی آ رہی ہوتی ہیں، حرام چیزیں ہوتی ہیں، مکروہ چیزیں ہوتی ہیں، ان سے تو ہم بچ جاتے ہیں، ان سے محتاط رہتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا. اصل امتحان انسان کا اس وقت ہوتا ہے جب انسان دین کے نام پر کچھ چیزوں کو دیکھتا ہے اور انہیں پہچان نہیں پاتا کہ یہ دین ہے یا نہیں، یعنی وہ دین نہیں ہوتی، دین کا حصہ نہیں ہوتی، دین کی تعلیم نہیں ہوتی، لیکن لوگ ان کو دین سمجھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ دین کے نام پر کی جا رہی ہوتی ہے. تو اس میں کس قدر ڈرنے کی بات ہے نا، اور کتنے خوف اور کتنی پریشانی کی بات ہے کہ انسان اس چیز کو دین سمجھ لے جو دین ہے نہیں، یعنی بغیر دلیل کے کوئی کام کرے. تو اس لیے آج کے دور میں خصوصاً اور زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ایسا نہیں کہ جو بھی شخص دین کے نام پر آپ کو کسی بھی کام کرنے کے لیے بلائے اور آپ اس کے پیچھے چل پڑے. نہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی دلیل قرآن و سنت میں کیا ہے، کیا واقعی ہمیں اس چیز کا حکم ملتا ہے، اور اگر نہیں تو چاہے وہ بظاہر بڑا دینی حلیہ بنائے ہوئے ہو اور بہت ذکر اذکار کا بھی پابند ہو یا بہت کوئی دیندار شخصیت نظر آتی ہو، لیکن اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کر رہا، یعنی حقیقی معنوں میں دلیل کے ساتھ، یعنی کچھ چیزوں کو لیے ہوئے اور کچھ چیزوں کو اپنے پاس سے دین بنائے ہوئے، تو اس سے محفوظ رہنا ہے، بچ کے رہنا ہے. کیونکہ یہاں پر جو دعا بتائی گئی ہے اللہم انا نعوذ بک ان نرجع علی اعقابنا،
یعنی اپنی ایڑیوں پہ پیچھے پھر جائیں، یعنی اصل دین سے پلٹ جائیں، یا یہ کہ ہم فتنے میں مبتلا کیے جائیں. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو عوانۃ عن مغیرۃ عن ابی وائل قال قال عبد الله قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا فرطكم على الحوض فليرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناولهم اختلجوا دوني فاقول اي ربي اصحابی فیقول لا تدری ما احدثوا بعدک. ہم سے موسیٰ بن اسماعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو عوانہ نے بیان کیا، انہوں نے مغیرہ سے، انہوں نے ابو وائل سے، انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض کوثر پر تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، یعنی پہلے پہنچا ہوا ہوں گا، تو تم میں سے کچھ لوگ میری طرف اٹھائے جائیں گے، یہاں تک کہ جب میں ان کو پانی دینے کے لیے جھکوں گا تو وہ مجھ سے ہٹا دیے جائیں گے. یعنی پہلے وہ قریب تک پہنچ جائیں گے، لیکن جب میں انہیں دینے لگوں گا تو پکڑ لیے جائیں گے. میں عرض کروں گا اے میرے رب یہ تو میرے ساتھی ہیں، یعنی ان کے ظاہر حال حلیے سے کیا لگ رہا ہوگا کہ جیسے وہ آپ کی امت کے لوگ ہیں. تو فرمائے گا تم نہیں جانتے جو انہوں نے تمہارے بعد دین میں نئی نئی باتیں نکالی، نئی نئی باتیں نکالی، یعنی دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا، دین کے نام پر لوگوں کو بے دینی میں مبتلا کیا. اس کی پہچان اور بھی زیادہ مشکل ہے نا، کہ کتنے ہی کام ایسے ہمارے معاشرے میں اب بھی ہو رہے ہیں کہ جو اصل دین نہیں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو صحابہ نے نہیں کیا، جو تابعین نے نہیں کیا، جو تبع تابعین نے نہیں کیا، وہ بعد کے دور کی پیداوار ہے. اس کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، جاننا ضروری ہے. حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا یعقوب بن عبد الرحمن عن ابی حازم قال سمعت سہل بن سعد یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول انا فرطکم علی الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ بعده ابدا لا يردن علی اقوام عارفهم ويعرفوننی ثم يحال بینی وبینہم. قال ابو حازم فسمعني النعمان بن ابی عیاش وانا احدثهم هذا فقال هكذا سمعت سهلا فقلت نعم. قال وانا اشهد على ابي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال انهم مني فيقال انك لا تدري ما بدلوا بعدك فاقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. ہم سے یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن عبد الرحمن نے بیان کیا، انہوں نے ابو حازم سے کہا میں نے سہل بن سعد سے سنا، وہ کہتے تھے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے میں حوض کوثر پر تمہارا پیش خیمہ ہوں گا، یعنی پہلے آ جاؤں گا. جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پانی پیے گا، اور جو اس میں سے پیے گا وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہ ہوگا. کچھ لوگ مجھ پر ایسے آئیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان میں آڑ کر دی جائے گی، رکاوٹ ڈال دی جائے گی. ابو حازم نے کہا نعمان بن ابی عیاش نے مجھے سنا کہ میں ان سے یہ بیان کر رہا تھا، تو کہا کیا تم نے سہل سے یہ حدیث اسی طرح سنی ہے؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا میں ابو سعید پر گواہی دیتا ہوں، یعنی گواہ بنتا ہوں. میں نے ان کو سنا، وہ اس میں اتنا بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بے شک یہ لوگ تو مجھ سے ہیں، تو کہا جائے گا بے شک تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا کیا دین میں بدل ڈالا. تو میں کہوں گا جس شخص نے میرے بعد دین بدل ڈالا اس کے لیے دوری ہو، دوری ہو. یعنی جس نے اپنے پاس سے من گھڑت باتیں دین میں ڈال لی اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پرے ہٹا دیا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کا صحیح معنوں میں پیروکار اور فالوور نہیں تھا. ٹھیک ہے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم سترون بعدی امورا تنکرونها وقال عبد اللہ بن زید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبروا حتی تلقونی علی الحوض. باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا
ان قریب تم میرے بعد ایسے ایسے کام دیکھو گے جن کو تم برا سمجھو گے. اور عبداللہ بن زید نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حوض کوثر پر مجھ سے ملنے تک صبر کرتے رہنا. یعنی جس شخص کے پاس علم کی روشنی ہوتی ہے، جو صحیح اور غلط کے فرق کو پہچانتا ہے، وہ جب ایسی چیزوں کو دیکھتا ہے تو ان کو پہچان جاتا ہے کہ یہ دین کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، دین کے نام پر لوگوں کو بہکایا جا رہا ہے. ایسے لوگ عام طور پر من گھڑت باتیں دین کے نام پر منسوب کرتے ہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، جب انسان کسی کو بھی ایسے کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے. جب کوئی غصے میں آتا ہے تو بعض اوقات زبان سے برا بھلا کہتا ہے، اور بعض اوقات ہاتھا پائی پہ اتر آتا ہے. بعض لوگ تو ہتھیار بھی اٹھا لیتے ہیں اور دین کے نام پر ہی مسلمان ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کو سراسر عین اللہ کی رضا کے مطابق سمجھ رہے ہوتے ہیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور خود ہر چیز کے اوپر ایکشن لینے لگتے ہیں. جو کام ان کے ذمے نہیں ہوتے وہ بھی ان کو اپنی ذمہ داری سمجھنے لگتے ہیں کہ جی ہم دین کا دفاع کر رہے ہیں اور ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن بہت دفعہ وہ دین کے نام پر فساد کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں بھی انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ انسان اختلاف رائے کی صورت میں، مخالفت کی صورت میں کوئی بات ناحق اپنی زبان سے نہ نکالے، اپنے ہاتھ کو کسی ایسی چیز میں نہ اٹھائے اور کوئی ایسا ہتھیار نہ اٹھائے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے یعنی مسلمانوں کے درمیان خون ریزی شروع ہو یا قانون کی یا کسی بھی ایسی چیز کی مخالفت کے جس سے مسلمانوں کی صفوں میں انتشار پیدا ہو. بلکہ ایسے موقع پر کیا کرنے کو کہا گیا، ایسے فتنوں کے وقت میں صبر و تحمل سے کام لینے کی بات کی گئی. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا الأعمش حدثنا زيد بن وهب قال سمعت عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انکم سترون بعدی اثرۃ وامورا تنکرونها قالوا فما تأمرنا یا رسول اللہ قال ادوا الیہم حقہم وصلوا اللہ حقکم. ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یحییٰ بن سعید قطان نے بیان کیا، ہم سے آمش نے بیان کیا، ہم سے زید بن وہب نے بیان کیا، کہا میں نے عبداللہ بن مسعود سے سنا، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا ان قریب تم میرے بعد دیکھو گے کہ تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی اور ایسے کام جن کو تم برا سمجھو گے. انہوں نے عرض کیا یعنی صحابہ نے، تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان کو ان کا حق ادا کرو اور تم اپنا حق اللہ سے مانگو. یعنی حق کی وصولی کے لیے تم فتنہ فساد نہ کرنا، آپس کے لڑائی جھگڑے سے بچنا. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے گھریلو زندگی میں، خاندانی زندگی میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے فرائض پورے کر رہے ہوتے ہیں لیکن دوسرا فریق اپنا فرض پورا نہیں کرتا، تو اس سے انسان کو بہت فرسٹریشن ہوتی ہے. بعض اوقات میاں بیوی کے کیس میں بھی کہ آپ بحیثیت بیوی کے اپنے فرائض پورے کر رہی ہوتی لیکن شوہر اپنے فرائض پورے نہیں کرتا، تو اس میں بعض اوقات پھر ادب، احترام، محبت، پیار اور ایک آپس کی جو ایک انٹیمیسی ہوتی ہے اس میں بہت فرق آ جاتا ہے، خلل آ جاتا ہے. اور بعض کیسز میں انسان غیظ و غضب میں، غصے میں ناروا باتیں کرنے لگتا ہے اور حد سے بڑھ جاتا ہے. بعض اوقات مظلوم ہوتے ہوئے پھر وہ صرف زبان کے غلط استعمال سے، اور بعض اوقات ہاتھ بھی اٹھا لیتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی آگے لوگ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو غلط راستوں کی طرف لے جاتی ہیں. تو ایسی صورت میں یہ تو نہیں کہ انسان یہ کہ اچھا ٹھیک ہے کوئی میرا حق نہیں دیتا تو نہ دے، کوشش کرے کسی بھی طریقے سے اپنا حق لینے کی، لیکن یہاں بھی تشدد اور شدت پسندی اور فتنہ فساد بھڑکانا وہ درست نہیں. کوشش کے باوجود بھی اگر کوئی حق نہیں دیتا تو پھر اپنا حق کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے مانگا جائے اور اپنے فرائض ادا کیے جاتے رہے، یعنی اپنا فرض پورے کرتے رہے، اس میں کمی نہ کرے. کیونکہ جیسے کل بھی بات ہوئی تھی کہ کوئی ایسی چیز نہیں کرنی کہ جس میں انسان اپنے طرز عمل کو دوسرے کے تابع کر لے.
کہ چونکہ دوسرا میرے ساتھ ایسا کر رہا ہے اس لیے مجھے تو ایسا کرنا ہی کرنا ہے. نہیں، آپ اپنے طور پر درست کام کریں، کسی کی وجہ سے غلط راستے پہ نہ چلیں. بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے ماں باپ نے ہمیں صحیح تعلیم نہیں دی، تربیت نہیں دی، اس لیے اگر آج ہم بگڑے ہیں تو پھر ہمارا تو ذمہ نہیں، ہمارا قصور نہیں، ان کا نہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، لیکن جب آپ باشعور ہو گئے تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے کہ آپ صحیح اور غلط کے فرق کو پہچان کر صحیح راستہ ہی اختیار کریں. اسی طرح یہ حکم جو ہے، یہ بات جو ہے وہ ایک عوام اور حکومت کے درمیان بھی ہو سکتی ہے کہ عوام ہوتے ہوئے بعض اوقات ہمیں اپنی کسی حکومت سے شکایت ہو سکتی ہے، اپنے اولو الامر سے شکایت ہو سکتی ہے، انتظامیہ سے شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی انسان اپنا حق لینے کے لیے کوئی غیر قانونی طریقے اختیار نہ کرے، فتنہ فساد کی شکل اختیار نہ کرے. بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو ناپسندیدہ ہوتی ہے تو لوگ بسیں چلانے لگ جاتے ہیں، لوگ دکانوں کے شیشے توڑنا شروع کر دیتے ہیں، بے قصور لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا. تو یہ چیز بھی پھر ظلم میں شامل ہو جاتی ہے. اب دیکھیے، غلطی کسی کی، ظلم کسی نے کیا، اور آپ گاڑی کسی اور کی جلا رہے ہیں، گھر کسی اور کا لوٹ رہے ہیں، شیشے کسی اور کے توڑ رہے ہیں. کیا یہ ظلم نہیں کہ ایک بے گناہ شخص جو اس ظلم میں شامل نہیں، وہ بھی ہو سکتا ہے آپ ہی کی طرح پسا ہوا ہو سکتا ہے وہ بھی آپ ہی کی طرح ظلم کا شکار ہوا ہو، تو وہ ادھر سے بھی ظلم کا شکار ہو اور ادھر سے آپ اس پہ ظلم ڈھا رہے ہیں. تو بعض اوقات احتجاج کے نام پر اور اپنے حق لینے کے نام پر ہم ظلم و زیادتی کا شکار ہو جاتے ہیں، ظالم بن جاتے ہیں. تو اس چیز سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہمیں تورات میں ملتی ہے، یعنی آپ کی اخلاقی خوبیوں کے بارے میں، اس میں خاص طور پر ایک بات آتی ہے کہ آپ بازاروں میں شور شرابہ کرنے والے نہ تھے، یعنی بازار میں شور نہیں کرتے تھے. تو مجھے یہ بات اتنی اچھی لگتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پارٹ پر کہ آپ جب بازار سے بھی گزرتے تھے اور خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور ہجوم میں بھی ہوتے تھے اور لوگوں کے ساتھ معاملہ بھی کر رہے ہوتے تھے، اس وقت بھی آپ اپنے اخلاق اور اپنے ادب آداب اور ایٹیکیٹس کو ملوز خاطر رکھتے تھے. لیکن اب دیکھیں ہماری پوری تاریخ کیا بتاتی ہے، جب سے پاکستان بنا ہے اور ہر کچھ عرصے کے بعد جو مختلف جگہوں پر دنگا فساد شروع ہو جاتا ہے یا کچھ، تو اس میں بہت سے بے گناہ لوگ اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے، اور وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے اور کون زیادتی کر رہا ہے. تو یہاں ہو سکتا ہے کسی بھیڑ میں، موب میں آپ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر دیں، کوئی قانون، کوئی پولیس، کوئی کچھ بھی آپ کو نہ پکڑ سکے، لیکن کیا آپ اللہ تعالیٰ سے بھی چھپے ہو سکتے ہیں؟ چھپ سکتے ہیں؟ بچ سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے فرشتے ایک ایک چیز لکھ رہے ہیں، کیونکہ بعض لوگ تو فساد کرنے والے ہوتے ہیں، بعض لوگ ان کو دیکھ کر فساد میں کود پڑتے ہیں، صرف دیکھا دیکھی وہ جذبات میں آ کے. ایسے تمام موقعوں پر انسان کو نہایت سمجھداری سے کام لینا چاہیے. کسی ایسی چیز میں شریک نہیں ہونا چاہیے کہ جس کے بعد انسان مظلوم ہونے کی بجائے ظالم ہو جائے. یہ ظلم قیامت کے دن کے اندھیرے ہوں گے، یعنی انسان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے. تو جہاں انسان سمجھے کہ اس کا حق نہیں بھی دیا جا رہا، وہ اپنا فرض پورا کرتا رہے، وہ دوسرے کا حق دیتا رہے اور اس کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دے. اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ اچھا کریں اور آپ کے ساتھ اچھا نہ ہو. آج اگر آپ کے ساتھ وقتی طور پر، فوری طور پر کچھ اچھا نہیں بھی ہو رہا، تو جلد ہی آپ کے ساتھ دوسری طرف سے کچھ نہ کچھ اچھا ضرور ہوگا، کیونکہ جو اچھا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. اگلی حدیث ہے نمبر 5. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن ابی رجاء عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کرہ من امیرہ شیئا فلیصبر فإنہ من خرج من السلطان شبرا مات میتۃ جاہلیۃ. ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے عبد الوارث سے، انہوں نے جعد سے، انہوں نے ابو رجاء سے، انہوں نے ابن عباس سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے حاکم کی کوئی بات ناپسند کرے تو اس کو صبر کرنا چاہیے،
کیونکہ حاکم کی اطاعت سے اگر کوئی بالش بھر بھی باہر نکل جائے تو وہ جاہلیت کی موت مرا. یعنی کسی بھی حکومت کے اندر انتشار پھیلانا جو ہے وہ درست نہیں، خواہ کچھ باتیں ایسی بھی ہوں کہ جن سے آپ متفق نہ ہوں. یعنی جو بغاوت ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اپنے حقوق منوانے کے لیے، ان کے مطالبات رکھنے کے لیے انسان کو مہذب طریقے اختیار کرنے چاہیے.